بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 103 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے عرب میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ۔ آج کے اس سبق میں ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کیوں بھیجا گیا، کیا حکمتیں تھیں، کیا وجوہات تھیں۔ ان اسباب کو سمجھیں گے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آپ کا نزول ہوا اور آخری نبی کا ظہور مکہ میں ہوا، عرب کے علاقے میں۔ کی وجہ کو آج کی سبق میں ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلی وجہ عربی زبان۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے ازلی میں تھا کہ بنی نوع انسان کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات نازل فرمائے جو ہر زمانے میں دنیا کی ہدایت و رہنمائی کے لیے سرچشمہ ہو۔ اس لیے یہ لازمی امر تھا کہ مکمل اور جامع نظام حیات پیش کرنے کے لیے ایک ایسی کتاب نازل کی جائے جو نہایت ادق اور عرفہ مضامین کی حامل ہو۔ ادق اور عرفہ مضامین کو ادا کرنے کے لیے وہی زبان متحمل ہو سکتی ہے جو اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہو کہ طویل اور پیچیدہ مضامین کو بھی کم سے کم الفاظ اور آسان انداز میں بیان کر سکے۔ ان خصوصیات کی حامل زبان عربی ہے، اس لیے دین اسلام کی کتاب عربی زبان میں اور اس کا رسول عرب میں نازل ہو۔ پہلی وجہ ہے کہ عربی زبان ہے۔ عربی زبان کو اس لیے منتخب کیا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ ازلی یہ تھا کہ آخری نبی جو ہو وہ مکمل اور جامع نظام حیات لے کر آئے، اور مکمل اور جامع نظام حیات پیش کرنے کے لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی، یعنی اس کتاب جس کتاب کی زبان نہایت عرفہ اور ادق، یعنی باریک سے باریک بات کو آسان انداز میں پیش کر سکے اور جامع انداز میں پیش کر سکے، اور ان تمام چیزوں کو عربی زبان میں بہت ہی آسان طریقے سے پیش کرنے کے طریقہ عربی زبان میں، یعنی عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ بہت ہی ادق مضامین کو بھی، مشکل مضامین کو بھی آسان انداز میں سمجھایا جا سکتا ہے، اس لیے عربی زبان کو منتخب کیا گیا۔ دوسری وجہ ام القریٰ یا وسط عالم۔ عرب معمور عالم کے وسط میں ہے۔ اس کی تصدیق تحقیق جدید سے بھی ہوتی ہے کہ عرب در حقیقت دنیائے قدیم کے قلب میں واقع ہے۔ عرب کے ایک طرف ایشیا، دوسری طرف افریقہ اور تیسری طرف یورپ کا راستہ اس سے قریب ہے۔ یہ خشکی اور تری دونوں راستوں سے دنیا کو اپنے اندر دائیں اور بائیں ہاتھ سے ملا کر ایک کر رہا، اس لیے ضروری تھا کہ تمام دنیا کی ہدایت کے لیے عرب کو ہی مرکز بنایا جاتا تاکہ ندائے حق جلد تمام دنیا میں پہنچ سکے۔ دوسری وجہ جو ہے یا دوسری بڑی حکمت کی وسط عالم کی عرب جو ہے یہ پوری دنیا کے بیچ میں، اس کی ایک طرف ایشیا، دوسری طرف افریقہ، تیسری طرف یورپ کا راستہ ہے۔ یہ خشکی اور تری دونوں راستوں سے دنیا کو اپنے اندر اور دائیں بائیں ہاتھ سے ملا کر ایک کر رہا ہے۔ تو بیچ میں ہونے کی وجہ سے تاکہ ندائے حق یا حق کا پیغام چاروں طرف جلد از جلد پہنچ سکے، اس لیے وسط عالم کا انتخاب کیا گیا، اور وسط عالم عرب ہے۔ اس لیے عرب کے مشہور شہر جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور نبوت کا دعویٰ پیش کیا، جہاں اپنے
اس کو قرآن مجید میں ام القریٰ کہا گیا ہے۔ تیسری بڑی وجہ خانہ کعبہ۔ خدا کی عبادت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اپنے ہاتھ سے سب سے پہلا گھر تعمیر کیا، جس کا نام بیت عتیق رکھا گیا۔ دنیا میں جس گھر کو سب سے پہلے خدا کی عبادت گاہ ہونے کا شرف حاصل ہوا اور جس سے خدا کی توحید کا چشمہ پھوٹا، وہ بیت اللہ ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ جب حکمت ازلی سے اس دنیا میں آخری نبی آتا تو ایسی جگہ پیدا ہوتا جس جگہ دنیا کا پہلا خانہ خدا ہے، تاکہ خدا اس معبد کو تمام دنیا کے لیے قبلہ اور توحید کا آخری مرکز مقرر کرے۔ ایک وجہ خانہ کعبہ بھی ہے۔ خانہ کعبہ چونکہ دنیا میں سب سے پہلا خدا کا گھر ہے، جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس کو بیت عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ تو آخری نبی کا قبلہ اور ایسی جگہ پیدا کرنا جو پہلے نبی یعنی سب سے پہلے نبی کا قبلہ تھا اور پھر آخری نبی کا بھی وہی قبلہ ہو۔ چوتھی وجہ آزادی خود مختاری۔ عرب کبھی بھی کسی غیر حکومت کے ماتحت نہیں رہا۔ شمالی عرب نے کبھی کسی کی غلامی کا جوا اپنی گردن پر نہیں رکھا۔ اس آزادی سے ان کے دل و دماغ کی مخفی استعدادیں، آزادی کی روح اور فاتحانہ طاقت بدستور برقرار رہیں۔ اس وجہ سے آخری پیغمبر کے لیے عرب کا انتخاب کیا گیا تاکہ یہ مخفی استعدادیں اسلامی حکومت کے قیام و بقا میں کارآمد ہوں۔ عرب ہمیشہ آزاد رہا۔ جب بھی عرب پہ حکومت کی تو اہل عرب نے ہی کی۔ عرب کے علاوہ کسی غیر ملکی نے کبھی عرب پہ حکومت نہیں کی، اس لیے اہل عرب میں غلامی کی فطرت نہیں تھی۔ اہل عرب ایک آزاد انسان تھے، اس لیے ان کا انتخاب کیا گیا کہ آپ وسلم کے اولین مخاطب یا قرآنی وحی کے اولین مخاطب وہ ہوں جو مکمل آزاد ہوں، جن کا ذہن اور دماغ ہر طرح سے آزاد ہو، جن کے اندر کوئی غلامی کی فطرت نہ ہو، تاکہ وہ بالکل کھل کر کے دین کی تبلیغ کر سکیں۔ اوصاف حمیدہ۔ عربوں میں بہادری، حق گوئی، فراست و دانشمندی، فیاضی، وفاداری، مہمان نوازی، علمیت پسندی اور جوش و جذبہ جیسے اوصاف حمیدہ پائے جاتے تھے۔ یہ وہ اخلاق ہیں جو ایک مبلغ کے لیے ضروری ہیں۔ اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کو آخری شریعت کا اہل سمجھا اور ان کو اولین مخاطب ہونے کا شرف بخشا۔ یہ اوصاف اس زمانے میں نہ ہندوستان کے رہنے والے، نہ ایران کے رہنے والوں اور نہ روم کے رہنے والوں میں تھے۔ غرض کی دنیا کے کسی خطے کی قوم میں یہ تمام اوصاف حمیدہ نہ پائے جاتے تھے۔ یعنی یہ اوصاف بہادری، حق گوئی، فراست و دانشمندی اور اس طرح کی جو اوصاف حمیدہ ہیں یہ اہل عرب میں پائے جاتے تھے، اور داعی کے لیے داعی کے اندر ان اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس زمانے میں عرب کے علاوہ کسی اور علاقے میں ان اوصاف کے حامل افراد نہیں تھے۔ ہم عصر مذاہب سے بیزاری۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو آخری شریعت کا اولین مخاطب اس لیے بنایا کہ وہ دوسرے مذاہب کی غلامی میں نہیں آئے۔ گو اس وقت عرب میں بڑے بڑے مذہب تھے، بعض مذاہب کے پیچھے شاہی قوت بھی تھی، لیکن پھر بھی سوائے چند قبائل کے دوسرے تمام اہل عرب اپنے خالص حالت پر تھے۔ ان میں دوسرے مذاہب کسی تنگ دلی اور تعصب نہ پیدا ہوا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے کثیر تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے وہی تھے جو کسی مذہب میں شامل نہ تھے۔
یہودیت، عیسائیت وغیرہ سے بہت کم دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے۔ یعنی اہل عرب جو ہے انہوں نے وہ اپنی آزاد زندگی گزارتے تھے، وہ کسی باہری مذہب کے پیروکار نہیں تھے، جیسے ہندوازم، بدھ مت اور اس طریقے سے جین مت یا یہودیت، عیسائیت، یہ تمام مذاہب جو ہے تھے، لیکن عرب میں ان کا رواج نہیں تھا۔ اہل عرب نے ان کو کثرت سے قبول نہیں کیا تھا، ان تمام مذاہب کو، خاص طور سے یہودیت اور عیسائیت کچھ قبیلوں کی سرپرستی میں تھی اور ان کے عمرا یہودی یا عیسائی تھے، لیکن پھر بھی اہل عرب کی اکثریت آزاد تھی اور ان مذاہب کے زیر تربیت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ وسلم پر اولین لبیک کہنے والوں نے آپ کی دعوت پر سب سے پہلے کثیر تعداد میں جو لوگ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، وہ لوگ ہیں جو ان مذاہب سے نہیں تھے بلکہ وہ آزاد تھے۔ وہ قبول حق کی صلاحیت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ایران، روم اور دوسری دنیا کے تمام خطوں میں تہذیب، دولت و ثروت اور دوسرے تمدنی اثرات کی وجہ سے جدید طغرۂ حق کو قبول کرنے کی صلاحیتیں مسخ ہو چکی تھیں۔ عرب کا خطہ ان تمام اثرات سے بالکل محفوظ تھا اور ان میں قبول حق کے لیے صلاحیتیں محفوظ تھیں۔ اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے اپنی آخری امانت کی تفویض کے لیے عرب کو ہی منتخب کیا اور ان میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یعنی اس وقت کی جو بڑی تہذیبیں تھیں یا جو مشہور مملکتیں تھیں، ان سب میں سب سے زیادہ اہل عرب میں قبول حق کی صلاحیتیں تھیں، اور ان کے مقابل ایران، روم اور دوسری دنیا کے تمام خطوں میں یہ قبول حق کی صلاحیت جو تھی وہ مسخ ہو چکی تھی۔ خلاصہ سبق کا خلاصہ یہ کہ اس سبق میں سب سے پہلے ہم نے اس آپ وسلم کے عرب میں آنے کی وجہ کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلی وجہ ہم نے پڑھی عربی زبان، پھر دوسری وجہ وسط عالم یا ام القریٰ، پھر خانہ کعبہ کی یہ کیوں ہے وجہ آزاد، پھر اس کے بعد اہل عرب کی آزادی و خود مختاری کو پڑھا، پھر ان کے اوصاف حمیدہ، پھر ہمعصر مذاہب سے بیزاری، پھر قبول حق کی صلاحیت ان کے اندر تھی، یہ بھی ایک